ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. سیگمنٹ ہے عالم اور ہم، اور اتوار کا دن ہمارے مہمان ہمارے ساتھ معروف تاجر جناب شرجیل گوپلانی صاحب. شرجیل بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے مسجد کی بات کی اور علاقے مکین کی بات کی، تو مسجد کے جو امام ہوتے ہیں ہم ان پر بات نہ کریں. ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کی کمیٹیوں کے جو پریشرائز جو کمیٹی جو کرتی ہے ان کو، ٹھیک ہے نا. میں نے بہت سارے علماء کرام سے پوچھا، کسی کی سیلری 25,000 روپے، کسی کی 28,000 روپے، کسی کی 35,000 روپے، زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے یا نہیں؟ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. دیکھیں، ہم جس امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اگر لیونگ اسٹینڈرڈ ہم سے کم ہے، کیونکہ رمضان میں تو اس کے ہی بچے عید مناتے ہیں نا بھائی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. دیکھیں، ہم ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیت کیا ہے، پیش امام کے یا اس امام کے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ اس میں بالکل ہماری جو لوگ ہمارے نمازی اپنی جگہ، اس محلے کے رہنے والوں سے بھی ضرور پوچھا جائے گا. کمیٹی تو اپنی جگہ، اور کمیٹی کے تو میرے کو حیرت ہی ہوتی ہے، بہت سی کمیٹیاں تو جو ہے فرعون والا کردار ادا کرتی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ایسا ہے کہ جیسے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے، ان کی اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنے بیوی کے آگے تو شاید آواز بھی نہیں نکلتی ہوگی. جو بدتمیزی اور جو بد اخلاقی جو ہے خادمین مساجد، مؤذن اور امام صاحب کے ساتھ کرتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور ایک ہمارا معاملہ اور بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں، علماء کرام کا جو مقام ہے وہ ہم زبانی کلام ہی تو بولتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں ہم لوگ، ہم ساری کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام دینا چاہیے. اگر ان کی جگہ کوئی انجینئر، آرکیٹیکٹ، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے تو اس کو ہم کیا مقام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں. ہم اس کے گھروں پہ کس طریقے سے تحائف بیچتے ہیں. ہم تو امام صاحب کو ہم نے یہ ہماری بہت بڑی، میں سمجھوں گا معاشرتی طور پہ بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے. شرجیل بھائی، ایک عالم دیکھیں نا، ایک عرصہ لگاتا ہے، 8 سال 10 سال کا کوئی عرصہ لگاتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ عالم بنتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے. شہزاد بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے. وہ تمام علم جو میں آج آپ سے تھوڑی بہت باتیں کر رہا ہوں، یہ کچھ علماء کرام کے مساجد میں جا کے کچھ پوچھا ہوگا، یا انہوں نے بتایا ہوگا، یا ان کی تقاریر سنی ہوں گی، یا محفلوں میں گیا ہوگا. یہ علماء کرام نے ہی دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا خطبۃ الوداع میں اپنی ایک بات کہی تھی، حجۃ الوداع جو حج کیا تھا آخری، اس میں یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کو دین پہنچا دیا، اور تمام جتنے لوگ تھے انہوں نے شہادت دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ گیا. ہم بھی آج جو شہادت دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ گیا، تو ان علماء کی وساطت تو ہم تک پہنچا نا. ٹھیک ہے، ہم اسی چیز کی گواہی جو دے رہے ہیں. تو جو مقام ان کا ہے وہ مقام ہم نہیں دے رہے. یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، اور اس میں ہماری پکڑ بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے مساجدوں کی کمیٹی والوں کو بھی؟ اور مساجد کی کمیٹی والوں کو میں کیا پیغام دوں؟ میں تو خود رات دن کمیٹی کے پاس پہ رہتا ہوں. اچھا، یعنی آپ کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ میں بھی ایسے کا ایک فرد ہوں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہماری امت کے جو علماء حقہ ہیں نا، وہ جس کنڈیشن میں بھی ہیں نا، وہ اپنے مسئلے پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. جی الحمدللہ. آپ کا کوئی بھی دفتر ٹائم پہ نہیں کھلتا، لیکن جیسے آپ 5:30 بجیں گے نا، آپ کو امام مسلح پہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تراویح کے ٹائم مسلح پہ نظر آئے گا، عید الفطر کے ٹائم مسلح پہ نظر آئے گا. اچھا، اگر آپ کی کسی شخص کی والدہ کا جنازہ ہے نا، وہ مسلح پہ نظر آئے گا. بلکہ اگر اس کا کوئی پروگرام بھی ہے نا، تو وہ کہے گا نہیں یار، میرے محلے کے ایک صاحب ہیں، ان کی والدہ کا جنازہ ہے، مسلح پہ نظر آئے گا، میں نے پڑھانی ہے، وہ جائے گا. جنازہ پڑھانے کے ہمیں پیسے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، چلے نکاح پڑھانے کے پیسے مل جاتے ہیں، جو بھی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں، علماء اپنا حق ادا کر رہے ہیں، مسلح پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. ہر 3-4 گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جو کمیٹیاں، جو مقتدی یا حکومت وقت کوئی بھی ہو، سب اس میں شریک ہیں. وہ اگر ان کی معاشیت کا خیال نہیں رکھ رہے تو وہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر جو ہے وہ مجرم ہیں. روزہ معیشت پکڑا ہے؟ پکڑ ہے، بالکل پکڑ ہے. اب جیسے اگر میرا کوئی حق نہیں دے گا اور مجھے پانچوں وقت مسجد میں پابند کیا ہوا ہے، اور میں سڑ رہا ہوں، گل رہا ہوں، تو میں معاشرے کے دن نہیں پکڑوں گا کیا؟ آپ ایک جگہ کام کریں اور آپ کو اتنا نہ ملے کہ آپ اس میں اپنے گھر کا گزارا چلا سکیں، تو پھر آپ قیامت کے دن ان کو نہیں پکڑیں گے؟ یا آپ مجھے بتائیں، آپ کسی کا کام کریں گے، اتنا آپ کو نہ ملے؟ تو یہ مولوی اتنے سستے کیوں ہیں؟ پھر اگر کوئی مولوی کہتا بھی ہے ہماری تنخواہ بڑھا دیں یا مجھے یہ چیز دے دیں، تو آگے سے کہتے ہیں یہ دیکھو دین کے پیسے مانگ رہے ہیں.
تو یہ حج دینی معاملہ نہیں ہے، علاج کرنا دینی معاملہ نہیں ہے، سارے دینی معاملے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا انفرادی اور اجتماعی سطح پر علماء کا۔ اور پھر ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے کہ مولویوں کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں۔ مثلا شہزاد بھائی نے کہا کہ ہمارے امام صاحب کے پاس پیسے بہت ہیں، شرجیل صاحب دیتے ہوں گے، شرجیل صاحب نے کہا کہ قاری اسامہ صاحب دیتے ہوں گے، انہوں نے کہا دوسرا دے، حالانکہ دیتا کوئی نہیں ہے، بس لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ بھئی آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، 5 وقت اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر کہیں گے امام صاحب دعا کرانا۔ دعائیں ایسے قبول نہیں ہوگی، آپ امام صاحب کی ساری سہولیات فراہم کریں، ان کے بچوں کی فیس دیں، ان کو راشن دیں، ان کو مکان لے کے دیں، اور ان کے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، ان کو اچھے کپڑے لے کے دیں۔ ہمارے ہاں کپڑا کون سا آتا ہے؟ 1000 روپے کا، 1000 روپے کا، یعنی کوئی بندہ بھی جو سوٹ خود پہنتا ہے وہ نہیں۔ اور پھر مولوی بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ 27ویں کے دن 4 سوٹ آتے ہیں تو چاروں سفید ہیں۔ یار اس اللہ کے بندے سے پوچھ تو لو کہ تو سفید پہنتا بھی ہے یا نہیں پہنتا۔ ٹوپی آئے گی تو وہ میرے سر پہ ہی نہیں آئے گی، یار مجھ سے پوچھ تو لو کہ میں سفید ٹوپی پہنتا ہوں، کالا سوٹ پہنتا ہوں، نیلا پہنتا ہوں، نہیں مسلح دینا ہے۔ ہمارے گھر میں آئے آپ تسمیہ ہی تسمیہ، مسلح ہی مسلح۔ اور بھائی ہم نے مسلح کو کیا کرنا؟ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، بدن پہ کچھ نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ایک شخص تو ایسا ہوگا نا اس علاقے میں جو امام صاحب سے کہے گا امام صاحب آئیں، میں نے اپنے بچوں کی تو شاپنگ کرا دی ہے، آپ کے بچوں کی شاپنگ کراتا ہوں۔ ہمارے ایک کمیٹی کے تھے، وہ جب بھی مجھے ٹوپی دیتے ہیں تو سندھی ٹوپی دیتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا آپ سندھی ٹوپی کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ پہنتے ہی ہیں، میں نے کوئی اور ٹوپی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اب آپ لوٹا ہمیں اٹھا کے دیں گے، اس کا کیا کریں گے ہم یار؟ اچھا پھر باپ مر جاتا ہے نا، باپ تو کیا دیتے ہیں؟ جنماز دیتے ہیں، لوٹے اٹھا کے دیں۔ لوٹے پہلے مسجد میں تھوڑے ہیں، گاڑی نہیں دیں گے، کپڑے ان کے پہنے ہوئے دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ چلو یہ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کو ہم گاڑی لے کے دے دیتے ہیں اور امام صاحب آپ گاڑی چلائیں گے، ثواب ہمارے باپ کو ملے گا، ہم آپ کو مکان لے دیتے ہیں۔ کتابوں تک نہیں لے کے دیتے، کتابیں تو عالم کی ضرورت ہے نا۔ تو جو چیزیں چاہیے بھائی اس بیچارے سے پوچھو، امام صاحب آپ کے کپڑے ہو گئے تو آپ کی بیوی نے بھی کپڑے پہننے، آپ کی بیٹیوں نے بھی پہننے، آپ کے بیٹوں نے بھی پہننے۔ بس از خود مارکیٹ میں جائیں گے، ایک سفید سوٹ لیا، اس میں ایک سفید ٹوپی ڈالی، ساتھ میں کالی تسبیح ڈالی اور ایک مسواک ڈالی اور لا کے پیش کر دیا امام صاحب۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت۔ اور پھر چھٹی کرنا تو حرام ہے شہزاد بھائی، یعنی کہ پروفیسر چھٹی کرے گا، انجینئر کرے گا، ڈاکٹر کرے گا، ہم تو ایسی پسی ہوئی قوم ہے کہ عید الفطر کے دن بھی ہماری چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمارا کھانا بھی مقتدیوں کی منشا کے مطابق ہو، بالکل ایک ٹانگ اوپر کریں دوسری نیچے رکھیں کھائیں، سر سے ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، امامہ غائب نہیں ہونا چاہیے، بازار میں کسی کے پاس نہیں بیٹھیں، کسی سے کھڑے ہو کے ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ میرے سامعین آپ نے دیکھا کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب کے اندر بلکہ شرجیل صاحب بعض مساجد میں ایک امام ہے مسجد کے، اللہ پاک کرم فرمائے، فضل فرمائے اور اللہ پاک آپ کے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہم چاہیں گے کہ ایک نعت ہو ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر، تراز ناصر سے میں کہوں گا کہ ایک نعت شریف مختصر انداز میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ افطار کے پکوان میں شیف سمینہ جلیل کے ساتھ ہماری ہوگی ملاقات۔ مدینے سے بولاوا رہا ہے، مدینے سے بولاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔